مجمع بڑا ہے، سلام کا جواب زور سے دو بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، صدق اللہ وصدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس کی آواز تھوڑی سی کھول دو۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقا کریم رؤوف الرحیم سید المرسلین طٰہٰ و یاسین حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسبانہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے ہدیہ درود نظر کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ سبق پڑھ پھر عدالت کا، صداقت کا، شجاعت کا، سبق پڑھ پھر عدالت کا، صداقت کا، شجاعت کا، کہ تجھ سے کام لیا جائے گا دنیا کی امامت کا۔ بچا سکتا ہے تو بچا لے اپنے گھر کے آنگن کو، بچا سکتا ہے تو بچا لے اپنے گھر کے آنگن کو، کہ آثار قیامت خیمہ زن ہے تیری بستی میں، کہ آثار قیامت خیمہ زن ہے تیری بستی میں۔ نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ ذرا دیکھ کیا ہو رہا ہے کیا ہونے والا ہے، ذرا دیکھ کیا ہو رہا ہے کیا ہونے والا ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں۔ تو نے منہ سے لا الہ کہہ بھی دیا تو کیا حاصل، تو نے منہ سے لا الہ کہہ بھی دیا تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں، دل و نگاہ جو مومن نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں، اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں، کردار قاہرانہ گفتار دل بنا، کردار قاہرانہ گفتار دل بنانا۔ عالم ہے فقط مومن جاباز کی میراث، عالم ہے فقط مومن جاباز کی میراث، مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں ہے۔ آج ہم اور آپ شب بارات کی مقدس موقع پر ایک عظیم مجلس منعقد کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تقریباً 20-25 دن سے بار بار بخار کا آنا جانا، نزلہ زکام کی وجہ سے میں آپ کی زیادہ خدمت نہیں انجام دے سکتا، کیونکہ آگے 20 تاریخ تک پھر ڈیلی پروگرام سفر وغیرہ رہیں گے۔ میں تھوڑی دیر آپ حضرات کی خدمت کروں گا، اور پھر جو آپ حضرات کے مہمان نعت خواں وغیرہ آئے وہ نعت شریف پڑھیں گے آپ کے سامنے۔ میں آپ حضرات کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ ایسی باتیں پیش کرنا آج کی رات مناسب اور ضروری سمجھتا ہوں، کہ آپ حضرات کا یا بیٹھنا فائدہ بخش ہو، یا آئے ہیں تو کچھ لے کر کے جائیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ کہیں کہ جی رات کو ماشاءاللہ بڑی شاندار میلاد تھی، مزہ آیا، کوئی پوچھ لے آپ سے چائے کے دکان پر کہ مزہ کیا آیا، کیا سیکھا آپ نے، اب آپ کہیے تو ہمارا جان بڑی مزہ آیا، تو پھر ایسا تو کوئی مزہ ہوتا ہی نہیں کہ آپ واپس کسی کو بیان ہی نہیں کر سکتے۔ کرے دھواں دھار تقریر تھی، تو دھواں دھار کوئی جنگ کرنی، دھواں دھار
دین کی بات بہت آسانی سے بیان ہو سکتی ہے اگر دین سیکھنا چاہیں تو، کیونکہ دین میں دھواں دار وغیرہ نہیں ہوتا ہے، دین تو دین کی طرح ہی ہوتا ہے۔ میں آپ حضرات کی بارگاہ میں کچھ ایسی باتیں رکھنا ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ آپ حضرات سب سمجھدار لوگ اس وقت چاہے جسمانی معاملات ہو تو ہم اور آپ بیماریوں کی شکار ہو چکے ہیں، چاہے مالی معاملات ہو تو ہمارے آپ کے پرانے کچھ بگڑے ہوئے دستوروں کی وجہ سے لاکھوں کروڑوں کی شادیاں ہم نے کر کے سب معاملہ ختم کر دیا ہے اپنا، کچھ بچا نہیں ہے۔ نمازیں نہ پڑھ کر، روزے نہ رکھ کر، زکوٰۃ نہ دے کر، سچ نہ بول کر اپنے خدا کو بھی ناراض کر بیٹھے، مطلب بچا کچھ نہیں ہے ابھی۔ اب آپ اپنے منہ میاں مٹھو بنے رہیں گے جی ہمارے تو مزے ہیں، تو کفاروں کے تو پھر آپ سے زیادہ مزے ہیں، وہ چھوڑو۔ میں آپ حضرات کی بارگاہ میں یہ باتیں عرض کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، خاص کر جو لوگ جنہیں لگتا ہے کہ ہم پڑھے لکھے ہیں یا ہم پڑھے ہوئے ہیں یا ہم دنیاوی بھی باتیں جانتے ہیں، اور ہم جو تھوڑا ایجوکیشن وغیرہ کے اندر ہمارا کچھ ہاتھ یا ڈیڑھ ٹانگ ہے بھائی، اگر آپ کو لگتا ہے، اور خاص کر قوم کے بڑے حضرات، اس محلے میں یہ اللہ کا شکر ہے کہ یہاں دینی تعلیم بھلے بھی، لیکن دنیاوی تعلیم کے کافی لوگ یہاں پر پڑھے لکھے ہیں اس محلے میں۔ اور ایک گہری بات میں آپ کو بتاؤں کہ جو بچے یا بچیاں کالج پڑھ چکی ہیں یا پڑھ رہی ہیں یا پڑھیں گے شریعت کے دائرے میں رہ کر کے، تو انشاءاللہ دین ان کے بہت جلدی سمجھ میں آ سکتا ہے۔ یہ بڑی غلط فہمی ہے کہ جی دنیاوی پڑھے ہوئے لوگ دین نہیں سمجھتے، ایسا نہیں ہے۔ جنہوں نے دنیاوی تعلیم ڈھنگ سے پڑھی، اچھے نمبر ان کے آتے ہیں، پرسنٹیج اچھے بنتے ہیں، وہ دین بھی سمجھ سکتے ہیں، بشرطے کہ ان کو ریگولر وہ دین سیکھنے کے لیے کسی عالم کے پاس بیٹھیں، اور عالم بھی انہیں قرآن و حدیث ہی کی باتوں کو سمجھائے، اور سمجھانے کے لیے اقوال صحابہ، اقوال اولیاء کا وہ سہارا لے، تو انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہے دین سمجھنا۔ ہم اور آپ شب بارات کے عظیم مجلس کے اندر بیٹھے ہیں، میری گزارش یہ بھی رہے گی کہ جو حضرات پیچھے بیٹھے ہیں، آگے بڑی جگہ ہے یہاں، اگر آپ لوگ آگے آ جائیں گے تو اور اچھا رہے گا۔ وہ جو ترپال بچھا ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر بھی یہ کارپیٹ بچھی بھی ہے، یہاں پر بھی اگر آپ آ جائیں گے تو بہت اچھا رہے گا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں آپ حضرات، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد الماضی الجود والکرم وآلہ الکرام وبرہ الکریم۔ میری باتیں آپ حضرات کو جب سمجھ میں آئیں گی، 11:06 ہوئے ہیں، ٹائم بھی دیکھتے رہیے تاکہ، کیونکہ آگے پھر 1 بجے کے بعد وہاں نفل شروع کر کے وہاں بھی دعائیں کرنی ہے، مسجد میں بھی۔ میں آپ حضرات سے پھر اپنی بات شروع کرنے سے پہلے یہ ایک چیز اور آپ کے ذہن میں بٹھانا چاہتا ہوں کہ آپ اگر اس تیاری اور اس نیت کے ساتھ میں میری بات سنیں گے کہ قرآن نے مجھے کیا کہا ہے، مجھے دوسرے سے مطلب نہیں ہے، میرا اللہ کا حکم میرے لیے کیا ہے، کیونکہ قبر میں آپ اکیلے جائیں گے، اسی حساب سے دین سمجھیں گے تو سمجھ میں آئے گا، لیکن آپ اسی پرانی روش پہ رہیں گے، لیکن لوگ کیا کہتے ہیں تو دین نہ آپ کو سمجھنا، معاف کرنا، نہ پھر بڑے لوگ آیا تھا۔ اسی لیے قوم کی حالت ہے، آپ کو اپنی قبر میں خود ہی اکیلے کو جانا ہے، یعنی لے کر تو برادری جائے گی، لیکن اپنی قبر میں اکیلے کو لیٹنا ہے۔ تو اسی طرح آپ جب مجلس سننے بیٹھتے ہیں تو آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے، دنیا کا تو مجھے نہیں معلوم، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ میرے اللہ نے، میرے رسول نے، میرے صحابہ نے، میرے اولیاء نے میرے لیے کیا پیغام دیا۔ جب تو بات سمجھ میں آ جائے گی بہت آسانی سے۔ آج ہی کے موقع کو لے لیجئے کہ ہم اور آپ شب بارات کے موقع پر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں جیسا کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، اس محلے میں پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، بالخصوص بالعموم شہر میں بھی آج کل بچے بچیاں پڑھ رہی ہیں، اللہ کا فضل ہے۔ تو یہ بات سمجھ رہے، توجہ پوری میری طرف رکھیں کہ انسان سیلیبریٹک نیچر رکھتا ہے۔ انسان جو ہے، انسان کیا رکھتا ہے؟ ماسٹر صاحب بول کے بتاؤ کیا رکھتا ہے انسان؟ سیلیبریٹک نیچر رکھتا ہے۔ حالانکہ یہ ماسٹر لوگوں کی
منڈلی ہے، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، میں مولوی آدمی ہوں، لیکن قرآن جب آپ پڑھیں گے نا سمجھ کے تو انگریزی بھی آئی جائے گی انشاءاللہ۔ حالانکہ میں 1 سال زیادہ انگریزی اسکول نہیں گیا، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انسان جو اللہ نے بنایا ہے، ہم اللہ کی مخلوق ہیں، انسان سیلیبریٹی کی نیچر رکھتا ہے، یعنی انسان یہ چاہتا ہے کہ وقتاً فوقتاً کوئی جشن ہونا چاہیے، کوئی سیلیبریشن ہونا چاہیے، ہر قوموں کے اندر ہوتا ہے، ہمارے یہاں بھی ہے، کبھی عید، کبھی بقرہ عید، کبھی جناب ربیع الاول شریف، کبھی 11ویں شریف، کبھی عرس رضوی، کبھی عرس خواجہ، ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، ولیمہ وغیرہ، یہ بھی ایک اچھے فنکشن ہوتے ہیں، عقیقہ وغیرہ۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ تمام حضرات کو کہ جب دنیا خوشیاں مناتی ہے، نون مسلم ہو، سب کا میں نہیں کہہ، لیکن ایک بڑا طبقہ بالخصوص یہودی عیسائی، وہ لوگ وفور طرب میں گناہ کرتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ سنا پھر جس بات، وفور طرب میں گناہ، طرب کہتے ہیں خوشی کو، مستی کو، وفور کہتے ہیں کسی چیز کی بھرمار، بہت زیادہ، وافر تعداد میں۔ جو لوگ مسلمان نہیں ہیں ان کی ایک بڑی تعداد میں یہ پرابلم ہے کہ وہ لوگ وفور طرب میں گناہ کرتے ہیں۔ وہ نیا سال شروع ہو گیا تو شراب کی بوتلیں کھولی جا رہی ہیں جناب، وہ برتھڈے منایا جا رہا ہے تو پتہ نہیں کیا 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 جا رہا ہے، لیکن آپ عام لوگوں کی طرح نہیں ہے، آپ کا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو آپ کے یہاں 30 دن کے روزے گزارنے کے بعد جو عید آتی ہے اس میں پہلے آپ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حالانکہ اس میں بڑی سبحان اللہ آنی چاہیے تھی، آپ بولے نہیں، اور میں بڑی سبحان اللہ یہ کہنا میں گاتی نہیں، لیکن بات تھی جذبات کی، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ عید کی نماز پہلے پڑھتے ہیں، پھر اپنے دوستوں کو مبارکباد دیتے ہیں، پھر رشتہ داروں سے ملنے جاتے ہیں، پھر ایک دوسرے کے فخریہ لباس کو دیکھا جاتا ہے۔ ہم چونکہ مسلمان ہیں، ہمارے ہاں عید پر بھی پہلے 2 گانا نماز پڑھی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ جب آپ مسلمان بن گئے تو کوئی چیز آپ کے حساب سے نہیں ہوگی۔ یہ جو ہوتا ہے نا کہ میں جانوں میرا کام جانے نہیں، یہ مسلمانوں میں نہیں چل سکتا۔ جب آپ مسلمان ہو گئے تو آپ کی خوشیاں، آپ کی میتیں تمام کی تمام اللہ و رسول کے قانون کے پابند ہونی چاہیے۔ ہر مذہب کا اپنا قانون ہے، ہمارا بھی ہے، ہر مذہب کو اپنے مذہب پر اجازت ہے، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں، میرا یہ موضوع نہیں لیکن بات آئی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یوٹیوب کھول کے دیکھو، کسی چینل کو دیکھو، ہمارے بارے میں بکواسیں ہوتی رہتی مسلمانوں میں۔ یہ بھائی تمہیں کیا دقت ہے؟ ہم جب آپ کے بارے میں نہیں کہتے کیونکہ ہم فالتو نہیں، ٹائم نہیں ہمارے پاس، تو آپ لے دے کر کے ہمارے مذہب میں نکاح سے ہوتی ہے، ہماری یہاں شادیاں ایسے ہوتی ہے، ہمارے طلاق ایسے ہوتی ہے، آپ کی پرابلم نہیں ہے نا، کام کریں اپنا، کیونکہ آپ اتنے کمزور ہیں کہ اگر ہم بولیں گے تو آپ پھر اس کو برداشت کر نہیں پائیں گے۔ لہذا بہتر ہے آپ اپنے حساب سے شادیاں کریں، ہمیں اپنے حساب سے کرنے دیں۔ ہمارا حساب بتا دیتا ہوں، خاص کر میری ماں بہنوں کو، کچھ جاہل ماں بہنیں اور کچھ جاہل ہمارے بھائی یہ کہتے ہیں کہ شادی میں ناچ نہیں ہوگا تو کس میں ہوگا۔ یہ کس بیوقوف نے آپ کو سنی سکھائی باتیں؟ ہمارے یہاں شادی فنکشن نہیں ہوتا، دنیاوی عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے مسلک حنفی میں شادی کی مجلس پہ شرکت کرنا نفل نماز سے زیادہ بڑھ کر کے، تو کیا آپ نفل نماز پہ ڈانس کر سکتے ہیں؟ وہ شادی میں کیسے کرتے ہیں جب نفل نماز میں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ ہمارے یہاں شادی کی مجلس نفل نماز سے بڑھ کر کے، اور جناب خرافاتیں ہو رہی ہیں اور ایک نیا ڈنڈا لے کے چل کے جی یہ ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا، آپ کرتے ہیں، ہوتا کچھ نہیں ہے، ساری آپ کی بدماشی ہے۔ تو ہمارے یہاں تو شادی یہ ہے کہ چونکہ میں نے عرض کیا کہ میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، شادی بھی ایک اہم زندگی کا حصہ ہوتا ہے۔ ہمارے اسلام میں شادی کی پہلی وجہ ہے بچہ بچی کو گناہوں سے بچانا۔ شادی ہو رہی گناہ سے بچانے کے لیے، لیکن 10 دن پہلے گناہ شروع ہو رہے ہیں صاحب، پوری برادری مل کے کر رہی ہے، کاکے کی بیٹیاں، مامے کی بیٹیاں سب ناچ رہے ہیں۔ شادی ہو رہی تھی گناہوں سے بچانے کے لیے، اور جناب طوفان بدتمیزی شروع کر رکھا ہے۔ تو پہلی وجہ ہے ہمارے یہاں شادی کے ذریعے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، اور اس عظیم نیکی کے صدقے میں پھر اللہ تعالیٰ اولاد جیسی نعمت عطا فرماتا ہے۔
ہمارے یہاں شادی کا یہ پرپچ ہے، اس کے علاوہ کوئی۔ دوسرا، نکاح مسجد کے اندر، ہمارے نبی نے لفظ مسجد میں نکاح کہہ کر تمام مخالفاتوں کا قلعہ کما کر دیا۔ مسجد میں نہ آپ جہیز جما سکتے ہیں، نہ بری دکھا سکتے ہیں، نہ لمبے چوڑے کھانے کر سکتے ہیں، وہاں کچھ نہیں کر سکتے آپ سوائے اللہ کے ذکر کے۔ بس نکاح ہوگا، اور نکاح کے اگلے دن لڑکے والے اگر چاہیں، ادھار لا کے نہیں، اگر جیب میں ہے تو ولیمہ کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے، سنت ہے، کریں، ضروری نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تو شادی اس چیز کا نام ہے۔ آپ یوا ہے، آپ میں سے کئی ایسے بھی ہوں گے جو یوٹیوب چینل چلاتے ہو، نہیں چلاتے ہیں تو کوئی کلپ بنا کے ڈالتے ہو، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ جب بعض نادان اس دیش کے آپ کی نکاح اور آپ کی طلاقوں کے بارے میں بکواس کر رہے ہیں اور آپ سنتے رہتے ہیں، کیونکہ ہمیں آپس کی لڑائی کی فرصت نہیں ہے، ہم کیا جواب دیں گے کسی کو؟ ایک بڑا جھوٹ یہ بولا جاتا ہے تو ان کے تو قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے میں نکاح ہوتا ہے، یہ سب سے بڑا انڈیا کا جھوٹ ہے جو بولا جاتا ہے۔ ہمارے اس طرح نکاح ہوتا نہیں ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ جب اسلام میاں بھائی نہیں جانتے تو آپ کو کیا پتا، آپ تو ویسے ہی پڑوس میں رہتے ہیں، آپ کو کیا معلوم؟ میرے گھر میں آج کیا بنا مجھے معلوم ہے کہ سلمگرے والوں کو معلوم ہے، مجھے معلوم ہے نا۔ میرے گھر میں کتنے لوگ ہیں میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ جانتے ہیں۔ تو میرا اسلام میاں بھائی اور ہم مسلمان جانتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں، لیکن سچ بات ہے کہ مسلمانوں کو پتہ نہیں اسلام کیا، نہ ان بھائیوں نے کبھی پوچھا، اور اللہ رحم فرمایا ہمارے آپ کے عالموں نے بھی نہیں بتایا۔ آپ کو حلوے اور پوری تک اسی مت رکھا، بھگتنا پڑ رہا ہے، پھر امت کا حال کیا ہے؟ صحیح بات تو ہے یہ۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں طلاق نکاح قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے سب نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں پر نکاح ہونے سے پہلے ایک لمبا پروسیس ہے، اس کے بعد نکاح ہوتی ہے، ہمارے سے نکاح نہیں ہوتی۔ لیکن بات یہ ہے کہ ایک رات میں تو وہ کورس نہیں کرا سکتا میں آپ کو، لیکن جھوٹ کا مسئلہ تھا تو میں نے جھوٹ کا قلعہ کما کرنے کے لیے بات کہہ دی ہے کہ ہمارے یہاں قبول ہے، قبول ہے سے تو نکاح نہیں ہوتی۔ باقاعدہ فارم بنتا ہے، فارم کے اندر ہمارے اس میں مہر کتنی رہے گی، نان و نفقہ، پوری زندگی روٹی کپڑے مکان کی ذمہ داری لیتے ہیں تو نکاح پڑھائی جاتی ہے ہمارے یہاں۔ یہ کس بیوقوف نے کہا قبول ہے، قبول ہے سے نکاح ہو جاتی؟ نہیں ہوتی۔ لیکن کیا کریں، نیوز میں 5-5 ہزار بکے ہوئے جا کر کے ڈاڑی والے بیٹھ کر کے اور وہاں جوتے کھا کے آ جاتے ہیں۔ اسلام کی عزت بچانا آپ پر فرض ہے، حالانکہ اسلام کی اپنی عزت بنی ہوئی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم چونکہ نوکر ہیں تو نوکروں کو اپنی نوکری کرنی چاہیے، اور سچ سماج کے سامنے آنا ضروری ہے۔ میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر رہا تھا، توجہ میری طرف رکھیں، میں آپ کے سامنے قرآن حدیث بیان کر رہا ہوں۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں آپ حضرات کی بارگاہ میں کہ دنیا کے تمام لوگ، یعنی ایک بہت بڑی تعداد جب خوش ہوتی ہے تو گناہوں کے اندر زندگی گزارتی ہے، اور ہم تو عید کے دن بھی پہلے اپنے اللہ کی بارگاہ میں سر جھکاتے ہیں، اور ہم روزانہ تو 1 مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں، عید میں 6 مرتبہ اللہ اکبر بولتے۔ میرے کپڑے اچھے نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب آپ مسلمان بن جاتے ہیں تو آپ کو ہر معاملے میں اللہ کو اولیت میں رکھنا پڑے گا۔ یہ وہ سبق ہے سنیوں جو آپ سے چھپایا گیا ہے، چاہے جان بوجھ کر یا بھول پر میں، مجھے نہیں معلوم، لیکن ہوا ہے۔ ہمارے اسلام میں تمام چیزیں اللہ کے نام سے شروع ہوتی ہیں۔ ہمارے اللہ کی کتاب قرآن کریم میں ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، مومنوں کے لیے سب سے زیادہ شدید محبت اللہ کی ضروری ہے۔ لیکن 2.5 گھنٹے کے جلسوں میں اللہ کے آتے ہی نہیں ہمارے یہاں، معاف کرنا یہ حالت ہے۔ اللہ کا کی ذکر میں شروع میں ٹھیک ہے اللہ کے فضل سے، اس کے بعد تو اور میں۔ ہمارے نبی نے جو ہمیں اسلام دیا اس میں ہر مسئلے پر پہلے اللہ تعالیٰ ہے۔ میں اس موضوع پر بھی گفتگو کروں گا تھوڑی دیر بعد، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے اسلام کے اندر جب آپ خوش ہوتے ہیں تو آپ کو چاہیے عبادت میں بڑھوتری پیدا کرتے ہیں۔ کچھ نعمتیں کم ہیں پھر بھی اللہ کا ذکر کریں۔ قرآن کریم جس سے ہمارا رشتہ راہ نہیں ہے، اس ٹائم نام لیتے ہیں، رشتہ تو نہیں ہے۔ آپ حضرات سے میری گزارش ہے، آج شب میں جب آپ جا کر جس مسجد میں آپ پہنچ کر کے نفل پڑھیں گے، وہاں جا کر یہ دعا کیجیے
کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محلوں میں درس قرآن، درس حدیث، درس فقہی مسائل کا مزاج پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ آپ کا دین قرآن و حدیث میں ہے، اتنا لاوارث نہیں اسلام کے لیے ہم نے تو آج تک نہیں سنا۔ آپ ہو کون ہے آپ جو آپ یہ جج بن کے بیٹھ جاتے ہیں ہم نے نہیں سنا؟ بھئی آپ نے کچھ سنا ہے جو آپ کہیں میں نے نہیں سنا؟ کچھ نہیں سنا ہے آپ نے؟ بات آئی تو ایک بار عرض کروں میں آپ سے، کیونکہ پوری بوری دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ایک مٹھی کافی ہے کہ اس میں مال کیسا ہے۔ ایسے ہی ہے نا بھائی؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے تو ایک مرتبہ یا اللہ کا نعرہ لگا دیں۔ میں آپ کو ایک مسئلہ عرض کروں، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہمیں دین کی اے بی سی ڈی بھی نہیں آتی ہے، دین کی اے بی سی ڈی بھی نہیں آتی۔ دیندار ہے تو بہت بات کی باتیں ہوتی ہیں، اے بی سی ڈی نہیں آتی۔ مہر کا ایک مسئلہ عرض کروں گا آپ سے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ سے ایک سوال ہوا تھا، ماں بہنوں سننا ہے اس مسئلے کو آپ کے لیے ہے، کیونکہ آپ خود جاہل ہیں، بیویوں کو بھی جاہل بنا کے بیوی بنا کے بیچتی ہے۔ اس غریب سے کہتی ہے کہ جا کہنا میں نے معاف کیا، میرا اللہ نے معاف کیا۔ ایسے ہوتا نہیں ہے۔ اور شور لوگ آپ بھی سن لو، اگر یہ حرکت کی ہے تو مہر دینا، کیونکہ معاف کرنے سے معاف ہوتی نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو لیکن اب آپ بولیں گے ہاں اس کو سن لو، اس مسئلے کو، کام کا ہے، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے صاحب۔ اعلیٰ حضرت سے ایک عالم کسی صاحب نے پوچھا کہ ایک عورت کا آخری وقت ہے، اس کو اپنے لگیا کہ میں دنیا سے جانا چاہ رہی ہوں، ڈاکٹر نے بھی جواب دے دیا اور اس کو یقین ہو گیا بہت۔ اس نے اپنے شوہر کو خاندان کے تمام لوگوں کی موجودگی میں کہہ دیا کہ دیکھو میں دنیا سے جا رہی ہوں، اگر کوئی لمبا اونچا آپ نے بول دیا، میں نے بول دیا، تو میں سب معاف کر رہی ہوں، آپ بھی مجھے معاف کر دو۔ کتنی اچھی بات ہے، سبحان اللہ۔ لیکن ساتھ میں غور سے سننے نا آپ تمام مرد حضرات، شوہر حضرات، جن کی شادی ہوگی یا جن کی ہونے والی تمام، سوال یہ ہوا کہ مولانا صاحب اس نے مہر بھی الگ سے معاف کر دی کہ صاحب شوہر صاحب میرے سر کے تاج، مہر بھی میں معاف کر رہی ہوں، تو کیا معاف ہو جاتی ہے؟ کیونکہ آپ کا جو سری والا اسلام اس میں ہو جاتی ہے کہ اللہ معاف کرے، وہ آپ بھی فیصلے کرتے ہوئے بیٹھ کر، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ نے فرمایا کہ عام مسئلوں میں تو عام باتیں تو شاید معاف ہو جائیں، مہر مرتے مرتے معاف کرنے سے معاف نہیں ہوتی۔ مہر وہ مرتے مرتے بھی کہتے ہیں نا، زور سے بولو، معاف نہیں ہوتی ہے۔ جو چاہے دیکھ رہے ہیں مجھے دیکھیں، جب دین سمجھ میں آئے گا تو معاف ہوتی نہیں ہے۔ میں نے ابھی شروع میں کہا، ایک بات میں کہنا بھول گیا، ہمارا قرآن، ہماری حدیث، ہمارے فقہی مسائل سب لوجیکل ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ یار اپنا کیا کھا یار، نہیں بھائی، معلوم ہے، سیکھو، سمجھ میں آنے والی باتیں ساری۔ کیوں معاف نہیں ہے؟ اس لیے معاف نہیں ہے کہ پیسے کا تعلق سل بگرے والوں زبان سے نہیں، دل سے ہے، دل سے ہے، پیسے کا تعلق زبان سے نہیں ہے۔ آگے آپ فرماتے ہیں کہ وہ عورت بھلے کہہ کے مر جائے کہ میں اپنے مرتے مرتے بھی شوہر کو معاف کر کے مر رہی ہوں، تب بھی معاف نہیں ہے۔ اب کیا کریں؟ اب معاف کی ایک صورت ہے کہ یہ شوہر اپنی بیوی کے پیر والوں سے پوچھے، سالے سے، ساسو سے، سسرے سے، جو بھی اس کے وارث ہیں میت کے گھر والے، پیر کی طرف سے، کہ بھئی یہ آپ کی جب میرا نکاح ہوا تھا آپ کی بیٹی سے تو یہ مہر فاطمی ہوئی تھی، یعنی 150 تولہ چاندی، تو اب یہ پیسے مجھے آپ کو دینے، کیونکہ اس کے معاف کرنے سے معاف تو ہوتی نہیں ہے، تو یہ مہر اگر وہ مانگ لیں، توجہ، اگر وہ کہہ نہیں ہماری بیٹی کا لائیے صاحب، مانو جی مانگ لائیے، مہر لائیے، تو دینی پڑے گی آپ کو۔ اور یاد رکھ لینا، اگر نہیں دی، آگے جاہلوں کے چکروں میں ہوتا تھوڑی ہے، سب ہوتا ہے، قیامت میں دیکھنا ہوتا کیا قیامت ہے۔ اگر کسی شخص نے مہر نہیں دی یا قرضہ نہیں دیا تو اس کے تمام داڑیاں، تمام حج عمرے، تمام اس کی فاتحہ درود، تمام جتنے کرتے ہیں نا ہم لوگ، یہ ساری چیزیں رکھی رہ جائیں گی۔ پہلے مسائل حل ہوں گے مال کے، مالی معاملات میں صاف ہونا ضروری ہے، بعد میں آئے گی ناز شریف اور مولود شریف بعد میں، پہلے یہ مسئلہ ڈسکشن ہوگا۔ ایک حدیث شریف ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اپنے صحابہ کرام سے،
جنہوں نے 3 4 عمریں کر لیے، جن کے دماغ خراب ہے، ان کے لیے حدیث پیش کر رہا ہوں. من المفلس اتدرون من المفلس؟ حضور فرماتے ہیں کیا جانتے ہو غریب کسے کہتے ہیں، مفلس کسے کہتے ہیں؟ کیا ڈیفینیشن ہے مفلس اور غریب کی؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ لمن لا مال لہ، وہ مفلس ہے جس کے پاس پیسے نہیں. عموماً ایسے ہی ہوتا ہے، ہم لوگ جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے اس کو غریب کہتے ہیں. ایسے ہی ہے نا بھائی؟ سمجھ میں آ رہی میری بات ہے؟ اگر سمجھ میں آ رہی ہے تو ایک مرتبہ زور سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگا. یا رسول اللہ لمن لا مال لہ، جس کے پاس پیسے نہیں ہو غریب. آقا کریم فرمایا نہیں، میری امت کا غریب وہ ہے کہ قیامت میں حج، عمرے، زکوٰۃ، نمازیں اور جناب قربانی، یہ تمام چیزیں پہاڑوں اور بھاکر بھر بھر کے لے کر کے آئے گا. سمندر بھری ہوئی نمازیں اور جناب جنگل بھرے ہوئے عبادتیں، تسبیح اور ہزارے کی تسبیح اور فلاح اور یہ وہ 6 عمرے اور 7 حج، وہ تمام چیزیں لے کر کے آئے گا. ایک شخص کہے گا میرے مولا یہ اتنے فٹ میرے گھر کی دیوار میں گھس گئے تھے، مالدار آدمی تھے، محلے والے بھی نہیں کا ساتھ دے رہے تھے، میں تو غریب تھا، مجھے میرا حساب چاہیے. اللہ فرمائے گا اچھا کیا چاہتے ہو؟ وہ غریب کہے گا مجھے ان کے تمام حج چاہیے، جو 4 حج کر چکے ہیں نا وہ مجھے چاہیے. وہ حج دے دیے جائیں گے. اللہ اکبر. ایک شخص کہے گا صاحب اتنے انچ یا اتنے فٹ یا اتنے ہاتھ یہ میرے کھیت میں انٹر ہو گئے تھے. مالدار آدمی تھے، لوگ کہتے تھے بھئی تیرے کیا فرق پڑے؟ کوئی نہیں بولا کہ حاجی صاحب تمہارے کیا فرق پڑے. غریب کو سب کہتے تھے تیرے کیا فرق پڑے، اس امیر کو کوئی کہتا ہی نہیں تھا. لیکن میرے مولا مجھے امید تھی ایک دن میرا میدان محشر میں حساب ہوگا، لہذا مجھے میرا حساب چاہیے. کیا چاہتے ہو؟ اس کے تمام نمازیں مجھے دے دی جائیں، ساری نمازیں چلی جائیں. ایک شخص کہے گا کہ انہوں نے مجھے ٹارگیٹ کر کے مجھے برا بلا کہا، جبکہ وہ بات میں نے نہیں کی تھی، میری نام سے اڑائی گئی تھی. بیٹھتا والوں میرے بعد میں جھانکنا کس کس نے کس کے بارے میں کیا کیا اڑائی ہے. صرف دوستوں کے کہنے کی وجہ سے، صرف بھائی بہنوں کو راضی رکھنے کے لیے، صرف بزدلی کے چکر میں جو ہم نے آخرتیں خراب کی اپنی. وہ شخص کہے گا کہ صاحب میرے طرف سے بات منسوخ کر کے بیان کی گئی، میں نے تو نہیں کہا تھا، مجھے بدنام کیا گیا، مجھے برا بلا کہا گیا، مجھے گالی دی گئی. کیا چاہتے ہو؟ ان کے تمام یہ زکاتیں مجھے دے دی جائیں. اس طرح تمام نیکیاں چلی جائیں گی. تمام نیکیاں زور سے بولو آپ لوگ، چلی جائیں گی. پھر بھی کچھ لوگ بچ جائیں گے کہ صاحب وہ میرے بالکنی توڑ دی تھی اور میرا لٹو پھوڑ دیا تھا اور فلاں یوں کر دیا تھا. یہ کیا چاہتے ہو؟ اب تو اس کے پاس نہ نماز ہے، نہ روزے ہیں، نہ حج، نہ قربانی، کچھ بھی نہیں ہے. کیا چاہتے ہو؟ وہ کہے گا کہ میرے گناہ تو اس پہ ڈال سکتے ہو، میں تو معاف نہیں کروں گا. حضور نے فرمایا اس طرح اپنی نیکیاں دے کر لوگوں کے گناہ لے کر جہنم میں ڈالا جائے گا، وہ ہے غریب. اب اندازہ لگایا کہ مالی معاملات میں ہمیں صاف ہونا کتنا ضروری ہے. ایک یہ والا موضوع رکھا میں نے آپ کے سامنے، لگے ہاتھوں اس مہر سے متعلق ایک مسئلہ بھی سن لیجیے کہ اگر کسی شخص نے مہر ادا نہیں کی، خالی اس دستور پہ چلے کہ میں نے معاف کیا، میرے اللہ نے معاف کیا، ایسے معاف ہوتی نہیں ہے، تو اس نے دی نہیں. قیامت میں اسے اس مہر نہیں دینے کی وجہ سے وہ جو میاں بیوی کی جو ان کی جو لائف تھی نا، شادی شدہ زندگی، یہ جو ان کے جسمانی معاملات تھے اس کو زنا لکھا جائے گا. اللہ اکبر. اس لیے کہتے ہیں شادیوں سے پہلے یہ بگڑے کرواتے ہو نا، اس سے بجائے 3 دن تک درس قرآن کراؤ. کہ مولانا صاحب آئیے، ناتی جوگے والے دن بھی جلسہ ہے، مہندی والے دن بھی جلسہ ہے، ہلدی والے دن بھی جلسہ ہے، تاکہ 4 دن تک دین سیکھنے کو ملے. لیکن معاف کرنا یہ وہ کرتے ہیں جو اللہ کو مانتے ہو. ہم نے کب اللہ کو مانا؟ ہم تو بس حلوے تک ہیں، حلوہ جانا جلوس، اس کے علاوہ اور کیا ہے ہمارے پاس؟ کوئی ایسی باتیں کہتے ہیں تو پھر لوگوں کا مزاج خراب ہو جاتا ہے. عالم دین آپ کے ووٹ لینے نہیں آتا، عالم دین آپ کو دین بتانے کے لیے آتا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا آپ حضرات کی بارگاہ میں، توجہ پوری میری طرف رکھے. آپ یہ بچے ایسے آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، آپ توجہ رکھیں.
تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ درود شریف پڑھے آپ حضرات، تو جو ابھی توجہ ادھر رکھ رہے ہیں تو پھر میں ابھی بیان نہیں کر پاتا. درود شریف پڑھے بڑھتا. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و نبینا مولانا محمد الجود والکرم. جس کو جہاں جگہ پہلے کے بیٹھ جائے گا آپ اپنا فکر کریں. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں آپ سے کہ مالی معاملات تو بالخصوص یہ بھائی لوگ سن لینا اور نڑدے بھی سن لینا. نڑدے اور بھائی یہ سن لینا کہ آپ جس گھر میں رہ رہے ہیں وہ گھر اکیلے آپ کے بھائی کا نہیں ہے. اور نڑدے سن لیں، بھابیاں، ہاں بھابیاں سن لیں کہ آپ کے دھڑی کا اکیلے کا گھر نہیں ہے یہ. اس میں تمہاری نڑد کا بھی حصہ ہے. حاجرمہ بن گئے اور جناب 2 عمریں اور تسبیحہ گھوٹی جا رہی ہے اور یہ حاجی صاحب سفید داڑھی لیا بیٹھا مسجدوں میں اور جناب اکیلے نے قبضہ کر لیا مکان پر. جائیداد کے اندر بیٹے کا ڈبل اور بیٹی کا سنگل حصہ ہے. یہ ہے اسلام جو ہے نا. یہ جو بیان جو ہو رہا نا یہ حلوے کے بجائے یہ بیان ہونا چاہیے. ہم تو حلوے کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں، سبراتے ہیں حلوہ بناؤ، حلوہ بنتا رہے گا، لیکن یہ بیان کراؤ کہ جس گھر میں آپ رہ رہے ہیں وہ واقعی میں آپ کا اکیلے کا ہی ہے یا اس میں اور بھی حصے ہیں. ہم نے کسی کا کھایا نہیں، بہن کو تو بخشا نہیں، پھر کوئی باقی بچا ہے جس کا آپ کھائیں گے. قرآن کریم 4 پارہ سورہ نساء اللہ فرماتا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. غور سے سنیں میری ماں بہن ہے. اللہ فرماتا ہے کہ رب تمہارا جو اللہ ہے وہ تمہیں اولاد کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ بیٹے کا ڈبل اور بیٹی کا سنگل حصہ ہے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں اتنی دین بیان ہو جائے کہ بس روزہ نماز حج و زکات تک بیان ہو جائے. مولوی صاحب میرے بیٹے کو سمجھاؤ. کیوں سمجھاؤ؟ تاکہ میرے بڑھاپے میں کام آئے. پلاننگ ہماری کسی کی دین کی نہیں ہے. سمجھ لو میری بات جا کے. پلاننگ دین کسی کی نہیں ہے. یہ حفیظ اسلم بچہ جب فارغ ہوا تھا تو ان کے گاؤں کے میلاد میں میں نے بات کی تھی نچڑیا میں کہ پرابلم یہ ہے سل بگڑے والوں کہ ہم نہیں چاہتے کہ دین آئے. یہ جو دوسروں کا نام دیتا نیتا جی کا وہ چھوڑو. جس دن ہم یہ چاہیں گے کہ دین آئے تو دین آ جائے گا. ہم دین اتنا ہی چاہتے ہیں کہ کھیر پوڑی ڈولی انڈے کھینچے اور جلوس. ہم اتنا ہی دین چاہتے ہیں. اتنا تو آ چکا ہے، اس میں کیا دقت. دین یعنی آپ کی الماری بھی مومن ہو. داڑیاں لٹک رہی ہیں اور الماری کا حال یہ کہ اکیلے حاجی صاحب دبائے بیٹھے ہیں. صاحب ہم لنگر کرتے ہیں، اللہ نہیں پوچھے گا لنگر کرتے تھے کہ نہیں. پوچھا جائے گا مکان میں جو حصہ بہن کا بچا وہ کا گیا. لیکن حالت یہ ہوتی ہے ہمارے یہاں کہ اگر ماں بہنوں غور سے سن لینا، قبر میں جانا تمہیں سب کو، کہ اگر بیچاری نڑد عید سے بقرعید پر آ جائے نا تو اچھی حاجڑیوں نمازڑیوں کے چہرے بگڑ جاتے ہیں. کہ عید پر آئی تمہاری بہن، بقرعید نہیں بلا لے. بھائی باپ کا کرے، آئے گی باپ کا کرے نا. اس کا احسان ہے کہ خالی آ کے جا رہی ہے، دیواریں لینٹیں لے کے نہیں جا رہی. احسان مانو تمہاری نڑد کا، کیونکہ اس کے باپ کا کرے. یہ عجیب حال ہے. جناب بولوا بولی جا رہی ہے، دھولی کوٹ میں جا کے لپسی پک رہی ہے. یہ بعد میں پکانا. پہلے بتاؤ نڑدوں کا حصہ تو نہیں دبا کے بیٹھی بھابھی جی. دین یہ ہے. یہ کون سا دین ہے؟ ایک ٹوپی ایک تسبیح. یہ دین تھوڑی ہے. وہ تو جو ایک پہچان ہے ہماری، سنت ہے، داڑھی رکھنی چاہیے. لیکن داڑھی کے چکر میں اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ خالی 5 نمازیں اور ایک داڑھی ایک تسبیح اور ایک عطر کے چکر میں اور میں یہ پڑھ کر کے باقی سب چیزیں چھوڑ دوں، ایسے نہیں چلے گا. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں آپ سے کہ یہ مسئلہ تو بیان کر دیا میں نے کہ مکان آپ کا اکیلے کا نہیں ہے، اس میں بھائیوں کا بھی ہے، بہنوں کا بھی ہے. لیکن بھائی پریشانی علماء کرام کو سوچنا چاہیے کہ مسئلے کا حل بھی بیان ہونا چاہیے. مسئلہ تو بیان ہوتا ہی لوگوں کے دماغ خراب ہو جانے کا ہے. اب اس گھر میں کیا 4 حصے ہوں گے؟ بالکل ہوں گے. آپ کا تھوڑی ہے، آپ کا ابا جی کا ہے نا، تو ہوں گے اس کے. تو اس سے آپ کی اپنی کوئی کمائی چیز ہے تو آپ جو چاہیں کریں. یہ مکان تو ابا جی کا ہے، آپ کیسے اکیلے قبضہ کر سکتے ہیں اس پہ؟ یہ چیزیں کیوں ہو رہی ہیں اور میں آپ کو پوری بات بتا کے پھر پیچھے کی طرف لاؤں تاکہ آپ کو میرے جو درد ہے وہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ میں کیا پیغام دینے کے لیے بیٹھا ہوں.
اگر کسی شخص نے ماں بہنوں اور میرے بھائیوں اپنے والد صاحب کی چھوڑی ہوئی جائیداد میں انصاف سے فیصلہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے تلک حدود اللہ. یہ جو مسئلہ ہے نا جائیداد کا، یہ خالی مسئلہ نہیں ہے. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں. اللہ اکبر. کیا ہے اللہ کی حدیں ہیں. میری بات سنو، کورونا کا دور تھا نا، تو گورنمنٹ جہاں نشان لگا دیتی تھی وہاں سے آگے نہیں بڑھ پاتا انسان، حد بندی ہو جاتی. اور اللہ کی حدوں میں مسلمان کیا کر رہا ہے؟ مسلمان لوگ اللہ کی حدود میں کیا کر رہے ہیں؟ حدود جو ہے نا، یہ حد کی بہوچن ہے. حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ. اگر کسی نے ان حدودوں کو پھلان ڈالا، اور وہ پھلاننے والا جملہ یہ ہماری ماں بہنوں کی طرف سے آیا ہے. آدھی دشمن خود کی یہی ہے. یہ ہماری ماں بہنوں نے ایک گمراہی پھیلا رکھی ہے سماج میں کہ بہن جو ہے وہ ہانتھی کی ہوتی ہے، پانتھی کی تھوڑی ہوتی ہے. قرآن نے تو کہا پانتھی کی ہوتی ہے. آپ تو اس دین کو مانتے ہو. بہنیں ہانتھی کی نہیں، پانتھی کی ہوتی ہیں. ہانتھی کی ہوتی ہے وہ غریب آدمی قبرستان کا بابا ہے ہانتھی میں، تو بہنیں ہوتی ہیں پانتھی میں. اگر کسی نے نہیں دیا تو اللہ تعالیٰ کا قرآن تمہارے گھروں میں رکھا. کل کے دن میں یہ تو آوے نہیں باتاں بتاؤ. نہیں 1400 سال پرانے والے قرآن میں لکھا ہے. تمہارے گھر میں ہے، قرآن پاک پڑھ لینا، اس میں ہے، 4 پارے میں ہے. یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر کسی نے جائیداد صحیح سے تقسیم نہیں کی، یدخلہ نارا، اللہ اسے آگ میں ڈالے گا. اللہ اکبر. اللہ آج کی رات ہمیں آگ سے بچائے. آمین کو بہت افسوسی سننے زور سے کو آمین. حالانکہ یہ انداز آپ کا بہت اچھا ہے، اسی طرح سننا چاہیے دل سے، تاکہ جب دین بیان ہو تو بالکل سکون کے ساتھ، تاکہ کچھ سیکھنے کا موقع ملے. اللہ اکبر. تو اللہ تو فرما رہا یدخلہ نارا، اللہ اسے آگ میں ڈالے گا. اب اللہ جی کہہ رہا نہیں ہم کچھ کرواتے ہیں، دیکھتے ہیں. کوئی نیتا جی بیٹھا ہوا آگ میں عرش اعظم پر، جو آپ کچھ کروائیں گے. کیا کرائیں گے آپ؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آگ میں ڈالا جائے گا. اور حضرت جی کہہ رہا نہیں کچھ نہیں ہوتا ہے. کچھ ہوتا نہیں، بہت کچھ ہوتا ہے. پڑھو قرآن اللہ کا، اس میں ہے یہ. اللہ، یہ تو تھا مسئلہ. لیکن بات یہ ہے سلمگرے والوں اور تمام محلوں سے جب ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے قریشی صاحب میں اور اپنے قادری کالونی سے اور ہمارے تقی بات سے اور کافی لوگ آئے ہوئے ہیں ہمارے محلے والے سے بھی، تو میں آپ تمام حضرات کو یہ دعوت دینا چاہتا ہوں کہ یہ بات ہوئی، ابھی ایک پہلو بیان ہوا. اس کا حل یہ ہے کہ کاش ہم نے 7 سال کے جب میرے بچے تھے نا ہمارے، ان کو اللہ کا دین سکھایا ہوتا. کب؟ زور سے بولو، کتنے سال کے؟ 7 سال کے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچے 7 سال کے ہوں انہیں نماز کا کہو. تو کیا نماز کے کہنے سے کوئی نماز پڑھ لیتا؟ نماز کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہیں نماز آئے. یعنی آپ کی اسلامی ایجوکیشن اتنی مضبوط ہونی چاہیے، آپ کے بچوں کی، آپ کے مدرسوں کا سسٹم اتنا شاندار ہونا چاہیے کہ بچہ 7 سال کا نمازی بن جائے. جو نماز کہنے سے نماز تھوڑی آتی ہے. نماز پتہ ہونا چاہیے نا، نماز میں فرائض کتنے ہیں، واجبات کتنے ہیں، اس کی سنتیں کتنی ہیں، کس پانی سے وضو ہوگا، کس سے نہیں ہوگا. یہ سکھایا ہمارے بزرگوں نے تو دی. اب بچہ جب 7 سال کا ہو، میں آپ کو ایسا نسخہ دے رہا ہوں کہ بھلے آپ کو تھوڑی ابھی سردی کا بھی احساس ہے، جاتی بھی سردی ہے، بیمار بھی کرتی ہے انسان کو، لیکن بھائیوں جو میں چند باتیں آپ سے سامنے رکھ رہا ہوں اگر اس پہ غور کر لو گے نا تو انشاءاللہ آپ اپنے بچوں کو یہ مزاج دے پائیں گے کہ بیٹا ہمارے مرنے کے بعد اپنی بہن کو بھول مت جانا. یہ کب ہوگا؟ کہ بچہ 7 سال کا ہو، دین سیکھے. اور آپ بچوں کو وارننگ دے دیں. آج گھروں میں آگ کیوں لگ رہی ہے؟ عائشہ صاحب، 2 بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں، باپ کے لیے نہیں بن رہی ہے، ماں ادھر جائے تو چھوٹا ساتھ دے رہی ہے، ادھر بھابیاں لڑ رہی ہیں، ادھر بیٹی کہہ رہی ہے مجھے کچھ نہیں دیا. یہ سارے مسائل کیوں کھڑے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ ہم 7 سال سے اپنا بچہ جب 7 سال کا تھا نا، جب سے اپنے اس کو دین سے دور کیا ہے. مصیبت تو آگے نا 70 سال تک ہے. 7 سال کا بچہ ہو، دین سیکھے. اور دین کی اتنی شاندار برکت ہے بیٹھا والوں
کہ اگر 7 سال سے سیکھنے لگ جائے گا تو انشاءاللہ 12 سال تک شاندار دین سیکھ جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. شاندار دین 12 سال 15 سال میں تو سبحان اللہ ہو جائے گی اس کی. لیکن ضرور ہاں کبھی شادی بھی آئے, کبھی موت میت ہے, ہاری بیماری میں تو چھٹی رہے گی, ورنہ آپ اس کو بھیجیں. اب جب آپ کا بچہ, غور سے سننا میری باتوں کو, کیونکہ مرنا تو پڑے گا, یہ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں تب بھی مرنا پڑے گا, نہیں آ رہی ہے تب بھی مرنا پڑے گا, لہذا اس موت کو سامنے رکھ کر کے سنو. اب بچہ جب آپ کا, نوجوانوں آپ بھی ایک دن بوڑھے اور باپ بننے والے ہیں, آنے والی ذمہ داری آپ کے سر کے اوپر ہے. حاجی صاحب جب بچہ آپ کا 12 سال کا ہو جائے تو ایک دن بچے کو, بیٹی کو, اپنی بیوی کو, ننیال والوں کو, یعنی بچے کے ننیال والوں کو لے کر کے بیٹھے اور میٹنگ لیں, بار بار میٹنگ لیں 12 سال کے بچے کے سامنے کہ بیٹا, اس 12 سال کے بچے سے کہیں آپ کہ بیٹا جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو باپ اس کے کھانے پینے کا ذمہ دار نہیں ہے. نوجوانوں, یہ ماں باپ جو گھر پہ رکھ رہا ہے نا, یہ بہت بڑا احسان ہے کہ آپ سے ماں باپ کرایہ نہیں لے رہے, یہ احسان ہے. یہاں کی بات شادی ہوتے ہی بیگم صاحبہ کان بھر رہی ہوتی ہے, اوپر نہ ماڑیاں مانگ لو تمہارے پاپا سے. تو کیوں مانگ لے, اپنے پیر سے لے آؤ, دلا دیں گے ماڑیاں. یہ تو جو ہے ڈوگری کا بھی آپ کو کیوں دیں, آپ کا شوق تو اب جانے لگا نا دین کی پر, کیسے مارا دیں اس کو. احسان ہے کہ ساتھ سسرے روٹی دے رہے ہیں. تو لگا نوجوانوں, دین ہے نا, دین اس طرح بیان ہوتا ہے. دین شدی بانٹنے نہیں آتا, دین چندہ لینا نہیں آتا. حالانکہ چندے کی ہمیں ضرورت ہے بہت زیادہ, کیونکہ دین کا کام چندے سے ہوتا ہے, لیکن جب دین رہے گا تو پہلے دین بیان ہوگا. دین مانتے ہوئے چندہ تو اچھی بات ہے. بات کیا تھی کہ آپ بچے کو کہتے ہیں بیٹا ابھی آپ 12 سال کے ہیں, میں آپ کی عمر کے 18 سال کا انتظار کر رہا ہوں. 13, 14, 15, 16, 17, 18, بیٹا یہ 6 سال کا ٹائم دے رہا ہوں. آپ بتا دیں کیا کام کریں گے. اگر رزلٹ دیتے ہیں تو میرے آپ کی نوکری لگے گی, نماز کے ساتھ. نماز کی پابندی کریں, رزلٹ بھی اچھا دے تو اللہ تعالیٰ کوئی روزگار دے. اور نہیں تو بیٹا 18 سال تک آپ سوچ لو, دین کی جاؤ گے, ٹائلس میں جاؤ گے, کلر میں جاؤ گے, کپڑے سیو گے, جو بھی کام کرنا, فروٹوں میں جاؤ گے, سبزی بیچو گے, جو بھی آپ کو کام کرنا دے کے کریں. کیونکہ 18 سال کے بعد میں مکان ہے میرا, چاہوں تو رکھوں, چاہوں تو آپ کو روانہ کروں, اور اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. اس میں کوئی گناہ آپ کے لیے, جو سے بولو بھئی یہ رومان میرا ہے, میری مرضی کے بغیر کیسے لے سکتے ہیں آپ, نہیں لے سکتے نا. تو پھر پورا مایا کیسے لے سکتے ہیں, پورا گھر کیسے لے سکتے. بچوں کو سمجھو, نوجوانوں کو دین سکھاؤ کہ بیٹا میری باتیں بری لگ رہی ہوئی کہ اس مولوی نے کیا تقریر کر دی, باپ بیٹوں کو لڑا کے گیا ہے. لڑا نہیں رہے, آپ اپنے بیٹے کو لوجیکل بات سمجھائیں کہ بیٹا تو روٹی کھا رہا ہے, مٹی تو نہیں کھاتا. جب بیٹا تو میری انگوٹھی, میرا یہ کھنڈیا بغیر اجازت نہیں لے سکتا, اوپر نے دونوں باڑے کیسے لے سکتا ہے, تب اس کے سمجھ میں آئے گی ہاں بابا میرا تو نہیں, میرا نہیں تو بیٹا جھگڑا ختم ہے. پھر لہذا آپ ابھی سے بتائیں کیا کریں گے. لیکن بیٹا والوں 2 بجے تو بچے اندر انٹر ہو رہے ہیں آپ کے, کیا پوچھیں گے آپ بچوں سے کیا کام کرتے ہو. جس کا اپنا بچہ 35 سال کا نہیں سدھرا ہوا ہے, وہ کیا بات کرے گا وہ شخص. کاش ہم نے بہت ساری بیماریوں پہ توجہ نہیں دے کر اپنے بیٹے کے ایکتا کی بات کی ہوتی. کاش زمین کو اور اپنے اس پرتی کو دیکھا ہوتا نا, تو ابھی تک تو کافی کامیاب ہو جاتے ہیں. ابھی بہت کامیابی مل سکتی تھی. یہ ہمارا مشن تھا کہ عشاء کے بعد تمام مسجدوں میں دین کی بات ہو, اور نوجوان پڑھے, اور ماں باپ پر بوجھ نہ بنے. یہ تو پلانی ہے ہماری, اس کے علاوہ کوئی پلانی نہیں. تو میں یہ کر رہا ہوں, اب جب بچے کو پتا چلے, بچے کو آپ سختی سے کہیں, اس کو ماں کو سمجھائیں کہ دیکھ تیرے بگاڑنے سے ہی تیرے پر مصیبت بنے گا. ابھی جو مجھے اس کو کھل کر کہنا کہنے دے کہ بیٹا تو میری آنکھوں کا تارا ہے, تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے, میری دل کی ٹھنڈک ہے, ٹھیک ہے, لیکن بیٹا میرے اس کے لیے نماز کی پابندی ضروری ہے. مجھے آپ کو بتانا ہوگا آپ نمازیں کس مسجد میں پڑھتے ہیں,
عشاء کے بعد کس مولانا صاحب کے پاس آپ پڑھ رہے ہیں 2 گھنٹہ، اور پڑھ کر کے گھر آتے ہیں جب تو میں سوچوں گا کہ گھر میں آپ کو رکھوں کہ نہیں، لیکن آپ موٹر سائیکل لے کر کے پتا چلا بھی ریڈ کے روڈ پر بھٹک رہے ہیں، ابھی جناب نیتویا کی روڈ پر بھٹک رہے ہیں، تو یہ گھر نہیں، یہ بیٹا دھرمشالہ نہیں ہے، اس کو ہم نے بڑی مشکلوں سے بنایا ہے۔ اب جب ایسی باتیں کرتے ہیں نا تو لوگوں کو لگتا ہے یہ بڑا سخت دل آدمی، سخت دل نہیں ہے، ہم نے اللہ کا دین پڑھا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے 8 چیزوں کا ایسا بیان کیا ہے کہ میری بات سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی، میری بات سمجھنے میں آپ کو، اس کو آپ کیوں سمجھ لیں؟ آپ کا مکان اور آپ کو کوئی کرایہ دار ہو اور آپ کی مرضی کے بغیر وہ گانے بجاتا ہو، لوگوں کی نیندیں خراب کرتا ہو، اس کو رکھیں گے اپنے گھر پہ؟ زور سے بولو۔ گھر آپ کا وہ جناب رات کو 2 بجے انٹر ہو رہا ہے، آپ کا گھر ہے، کوئی بھاڑا ہوگی، آپ کا دن کیا کہیں گے اسے؟ آپ کہیں گے بھیا یہ میرا گھر ہے، کوئی دھرمشالہ تھوڑی ہے، یہ تو رات کو 2 بجے آتا ہے، آنے بجاتا ہے، ہماری نیندیں خراب کرتا ہے، پھر گانے سنتا ہے، پھر تیری ٹی وی چلتی ہے 3 بجے تک۔ بھیا ایسا نہیں چلے، ایسے ہی کرتے ہیں نا، کیوں کہ آپ اس کے مکان کے مالک، اس لیے آپ ایسا کہنے کا رائٹ کرتے ہیں، لیکن کیا آپ کو یہ پتا نہیں کہ اس مکان کا مالک بھی میں تو اللہ تعالیٰ ہے؟ آپ کو تو ویسے اللہ نے کرایہ دار بنایا آپ کی موت تک، آپ بھی تو کرایہ دار ہیں، یہ مکان تو اللہ کا ہے، زمین اللہ کی ہے، اور آپ بھی اللہ نے دی آپ کو، آپ کا کچھ نہیں ہے۔ یہ بار بار کہہ رہے میں جانوں میرا بیٹا جانے نہیں، یہ بیٹا اللہ نے دیا ہے، آپ کیا جانے۔ اب بچے کو جب یہ کہہ دیا جائے گا کہ بیٹا نماز کی پابندی، اسکول کا شاندار رزلٹ، اچھوں لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، تو میں گھر کا کرایہ نہیں لوں گا، باپ ہونے کے ناطے کر سکتا ہوں تیرے لیے، لیکن اگر آپ کا حالت یہ ہے کہ روزانہ شکایتیں آ رہی ہیں، کہیں جوا کھیلتے ہوئے، کہیں نشہ کرتے ہوئے جناب، کہیں نمازیں قضا کرتے ہوئے 30 سال کے ہو گئے، ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں کہ کام کیا کریں گے، تو بیٹا اس کام کے لیے گھر نہیں ہے۔ اب ماں بہنوں جگر تھام کر کے میری باتوں کو سننا، یہ باتیں کیوں کہہ رہا ہوں آج اس خوشی کے موقع پر؟ یہ اس لیے ہے کہ یہ خوشی آپ کی قیامت تک ہو جائے، اس لیے کرنا ہے، یہ باتیں کر رہا ہوں۔ آپ پڑھے لکھے لوگ یا پڑھے لکھے نہیں ہیں تو یار انسان جاہل بھی ہوتا، جیسا وہ روٹی کھاتا ہے مٹی تو نہیں کھاتا نا۔ اب ذرا بالکل چوکنا ہو کر کے میری ایک بات سننا، جو میں قرآن کی آیت پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کو، کہ یہ باتیں کیوں ہم کرتے ہیں، ہمارے مزاج میں بظاہر آپ کو کیوں لگتا ہے کہ سختی ہے؟ ایک مرتبہ یا اللہ کا نعرہ لگا، اب درود شریف درود شریف پڑھیں۔